ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جس کا ذکر بخاری میں ہے جو ٹانگ اپنی جہنم میں ڈالے گا. شکر کریں کہ نہ کریں؟ کرنا چاہیے بالکل. وہ والا اللہ کہ جو امرد ہے، کہ جس کے داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، جس کے کان میں بندے بھی ہیں، جس کے چہرے پہ گھونگھٹ بھی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. یہ اللہ کون ہے؟ یہ ملا ہے دشمنان اہل بیت کے ذریعے سے. اہل بیت کو جن لوگوں نے چھوڑا، ان کی روایت میں جو اللہ کا چہرہ ہے اس کے لیے لفظ آتا ہے امرد. امرد کیا؟ وہ لڑکا جس کی داڑھی مونچھیں نہیں ہیں، گھنگریالے بال ہیں، موٹا موٹا ہے، تخت پہ بیٹھا ہے، باغ میں چل رہا ہے، کانوں میں اس کے بندے بھی ہیں، چہرے کے اوپر جو ہے وہ ایک گھونگھٹ سا بھی ڈلا ہوا ہے. ایسا اللہ چاہیے؟ نہیں چاہیے. نہیں چاہیے تو اہل بیت سے وابستہ ہوں گے تو صحیح معرفت خدا ہوگی. معرفت رسول، وہ رسول چاہیے جو بیوی کے ساتھ تماشے کرے، بیوی کو رقص جا کے دکھائے، لوگوں کے درمیان بیوی کے ساتھ ریس لگائے. یا وہ معصوم نبی چاہیے کہ جس کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالی کہ ان نمائندوں نے یعنی اہل بیت علیہم السلام نے کرائی. بس جب ہم کہتے ہیں ہم اہل بیت سے وابستہ ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو جاننا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، رسول اللہ کو جاننا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، قرآن کو سمجھنا ہے اہل بیت کے ذریعے سے، یا بالفاظ دیگر پورا دین لینا ہے اہل بیت کے ذریعے سے. اب یہ دین ملے گا اہل بیت کے ذریعے سے. جتنا اہل بیت کا ذکر ہوگا تو سمجھیں آپ اتنا ہی دین کا دفاع کر رہے ہیں. یہ بار بار یوں توجہ دلاتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جشن کا کیا فائدہ؟ فائدے سے ان کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جشن کو مائنس کر کے کوئی اسکول بنا دیا جائے. یہ بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہے شور چلتا ہے کہ اتنی عزاداری ہو رہی ہے، اس کے بجائے کوئی ویلفیئر کریں. ساری ویلفیئر یاد آتی ہے عزاداری کے مقابلے میں. نہ شادی میں، نہ ولیمے میں، نہ آئی فون میں، نہ ریسٹورنٹ میں، نہ ریسٹورنٹ کی ٹپ میں، کسی چیز میں یاد نہیں آتی. بس سوال کیا جائے کہ لوگ عام طور پر جتنا عزاداری میں خرچ کرتے ہیں کیا اتنا ہی ولیمے میں کرتے ہیں اور شادی میں اور زیورات میں؟ یعنی ولیمے میں جو خرچہ ہوتا ہے وہ عزاداری سے کم ہوتا ہے کہ زیادہ ہوتا ہے؟ قطعاً زیادہ ہوتا ہے. وہاں تو نہیں ویلفیئر یاد آتا، امام حسین کے لیے یاد آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان اندر سے ورغلاتا ہے کہ یہ دین باقی ہے اہل بیت کے نام کے ذریعے سے. بس اہل بیت کا نام اور ذکر کم کرنے کے بہانے ہونے چاہیے کوئی نہ کوئی. ایک اور میں مثال دیتا ہوں کہ جو عام طور پہ کراچی میں بھی ہو گیا تھا شروع، کہ جی پہلے ہمارے یہاں 10 مجلسیں ہوتی تھیں تو ہم نے سوچا ایک ہی کریں لیکن ڈھنگ سے کریں. اب پوچھو ڈھنگ سے کیا ہوا؟ یعنی 9 دن ذکر اہل بیت کو ختم کر کے جو 10ویں دن ایک دن آپ نے کر دیا تو اس میں ڈھنگ کیا ہوا؟ بھئی ڈھنگ یہ ہوا کہ دیگیں آ گئی. یعنی 9 دن ہمارے گھر سے ذکر اہل بیت کو رخصت کر کے 9 دیگیں آ گئیں تو یہ کمال ہو گیا. جتنا زیادہ ذکر اہل بیت ہو اتنا بہتر